السلام علیکم جی. ایجوکیشنل سائیکالوجی اور اس براڈ سبجیکٹ میں ہم غوطہ زن ہیں آن دا ٹاپک آف لرننگ. ہمارا موضوع سخن آموزش ہے. آج کل آموزش از لرننگ. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک گہرا سمندر ہے اور اس میں ماہرین نفسیات نے بہت سے جواہر تلاش کر رکھے ہیں. آج ہم ان کچھ چیزوں کا ذکر کریں گے جن کا بہت گہرا تعلق ہے لرننگ یا آموزش کے ساتھ. اور اس میں پہلی چیز جو ہے جس کا آج ذکر کریں گے کوگنیٹو کمپلیکس پروسیسز کے ٹاپک کے تحت دیٹ ریلیٹس ٹو واٹ از لرننگ اینڈ ایف واٹ یو ہیو لرنڈ اینڈ ہیو ناٹ یوزڈ فار اے couple of days or a couple of weeks, for having not used it and having forgotten it, is it wasted? کیا لرننگ ایک دفعہ ہونے کے بعد ہمارے سائیکی کا نفسیات کا حصہ بننے کے بعد کیا وہ اپنا استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ویسٹ ہو جاتی ہے لرننگ؟ یا وہ لرننگ جو ہے جو ایک دفعہ ہو چکی ہے کیا اس کے کچھ اور فوائد بھی بچوں کو، اساتذہ کو اور لرنر کو حاصل رہتے ہیں یا ایسا نہیں ہوتا؟ آپ نے ایک چیز سیکھی اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہفتہ 10 دن 4 گھنٹے 8 گھنٹے آپ نے اس کو ذہن میں نہیں لائے تو آپ نے سوچا یہ آپ بھول گئے، اب آپ کے استعمال کے قابل نہیں رہی یہ چیز. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ بات درست ہے؟ Is learning wasted? No, it's never wasted. Learning is not wasted because learning gets transferred. اور یہی ٹرانسفر جو ہے اس کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے. جو کچھ آپ پہلے سیکھ کے آئے ہیں وہ موجودہ لمحات میں جو آپ سیکھ رہے ہیں اس میں وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. وہ اس موجودہ لرننگ کو، موجودہ آموزش کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. اینڈ دس از کالڈ ٹرانسفر آف لرننگ. وین یو ہیو لرنڈ سرٹن میتھمیٹیکل فارمولاز, for instance, you learn mathematical formulas and then you think that you have learned them and then now they are going to be wasted. No. When you are learning physics, when you are solving problems related to physics, you are using the formula in mathematics that you have learned previously. So your learning of mathematics has been transferred to learning of physics. The formulas that you learned in mathematics are now helping you to do sums related to physics. اس میں بھی وہی اکائیاں استعمال ہو رہی ہیں فزکس کے مسائل حل کرنے میں، ان کو سمجھنے میں، جو آپ میتھمیٹکس یا ریاضی میں پڑھ کر سمجھ کے آئے تھے. تو اس طرح سے اگر آپ یہ سوچیں کہ جو ریاضی میں آپ نے فارمولاز پڑھے ہیں، اصول پڑھے ہیں، قوانین پڑھے ہیں، وہ اور استعمال میں آپ نہیں لائیں گے اس لیے آپ کی لرننگ ضائع ہو جائے گی. اٹ از ناٹ ٹرو. بڑے بوڑھوں کا قول ہے کہ کچھ بھی سیکھا ہوا کبھی بھی ضائع نہیں جاتا. علم ضائع نہیں جاتا. آپ کے بڑے بوڑھوں نے آپ کو یہ بتایا ہوگا. اور یہی بات ماہرین نفسیات نے تجربات سے، ایکسپیریمنٹیشن سے ظاہر کر دی ہے کہ جو علم
آپ ایک دفعہ حاصل کریں وہ کسی بھی صورت میں ضائع نہیں ہوتا. ضائع نہیں ہوتا، کہاں جاتا ہے؟ اٹس ٹرانسفرڈ. دیکھیں، ایک دو باتیں اور میں آپ کو اس ضمن میں بتانا چاہتا ہوں. جو آپ نے میتھمیٹیکل فارمولاز پڑھے ہیں اور جس طرح سے آپ نے وہ میتھمیٹیکل فارمولاز، ریاضی کے کلیات ٹرانسفر کیے ہیں فزکس میں، طبیات میں، یہ ریاضی کی ٹرانسفر ہے طبیات میں. دی ٹرانسفر آف میتھمیٹکس ٹو فزکس. This is to do with how you learn using verbal capacities. یہ ریاضی کا سیکھنا، فزکس کا سیکھنا relates to verbal learning. ماہرین نفسیات اس کو verbal learning کہتے ہیں. اب آپ یہ بھی ذرا غور کیجئے کہ کیا ایک شخص کتابیں پڑھ کر تیرنا سیکھ سکتا ہے؟ ایک شخص تیرنے پہ کتابوں کا انبار ختم کرنے کے بعد کیا اس کی یہ نالج ٹرانسفر ہو سکتی ہے اس کے تیرنے کی کیپیسٹی پر؟ جی نہیں، کیونکہ تیرنے کے بارے میں جاننا از وربل لرننگ، اور تیرنا آنا جو ہے وہ وربل لرننگ نہیں ہے، وہ کائنستھیٹک لرننگ ہے. تیرنا سیکھنا جو ہے وہ عمل ہے، وہ سیکھنا ہے ان اعمال کا کہ آپ اپنے جسم کو پانی کی سطح تک کیسے رکھتے ہیں. تیرنا سیکھنا جو ہے یہ کتاب پڑھ کے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ مشق کے ذریعے سے حاصل ہوگا. اس لیے تیرنے کے لیے آپ کو وربل لرننگ کی ضرورت نہیں ہے. تیرنا سیکھنے کے لیے آپ کو کائنستھیٹک یا اپنے پٹھوں کی ورزش کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی وربل لرننگ جو ہے وہ آپ کو تیرنا سکھا دے گی تو یہ غلط ہے. اب یہاں سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ تیرنا اور میتھمیٹکس پڑھنا دو مختلف ایکٹیویٹیز ہیں، اور یہ دو مختلف ایکٹیویٹیز میں ٹرانسفر پاسبل نہیں ہوتی. ٹرانسفر آف لرننگ جو ہے وہ صرف اور صرف ود ان certain boundaries of activity ہو سکتی ہے. Across those boundaries وہ possible نہیں ہے. میں مثال کے ذریعے سے آپ کو پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں. موٹر بائک آپ نے چلانا سیکھ لی، اب آپ کو سائیکل چلانے میں مشکل پیش نہیں آئے گی. آپ نے گاڑی چلانا سیکھ لی، اب آپ کو ٹرک چلانے میں مشکل پیش نہیں آئے گی، کیونکہ موٹر بائک چلانا اور بائسکل چلانا یہ ایسی مشقیں ہیں، یہ ایسی لرننگز ہیں جن کا تعلق سملر فیلڈ سے ہے. گاڑی چلانا کو سیکھنا اور ٹرک چلانے کو سیکھنا ایسی لرننگ سچویشنز ہیں which are similar. Learning mathematics and then learning to swim or learning to drive a truck are skills, are learning situations which are dissimilar. So learning would take place only in similar situations, similar realms, and not in dissimilar. ایک شخص اگر سائیکل چلا لے گا تو موٹر بائک بھی چلانے کے قابل ہو جائے گا. ایک شخص اگر ریاضی سیکھ لے گا، میتھمیٹکس سیکھ لے گا، تو وہ الجبرا، جیومیٹری بھی سیکھ سکتا ہے، وہ فیسیلیٹیٹ ہوگا. لیکن اگر ایک شخص ٹرک چلانا سیکھ رہا ہے یا انگلش لرن کر رہا ہے تو اس کی انگلش کی لرننگ وڈ ناٹ بی ٹرانسفرڈ ٹو ہز learning of how to drive a truck, because these two learnings belong in different realms.
اس بات کا آپ کو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم لرننگ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم لرننگ کو اور ٹرانسفر کو اس طرح سے سمجھ پائیں گے کہ ہم یہ کہیں دیٹ لرننگ از ٹرانسفرڈ فرام ون ایریا ٹو اندر ایریا بٹ ناٹ ان ٹو اے ڈفرنٹ ڈومین. Learning of arithmetic will facilitate learning of mathematics. Learning of mathematics will facilitate your learning of geometry. Learning of geography will facilitate your learning of trade routes. Learning of motorbike driving would facilitate your learning of how to drive a bicycle. Learning of driving a car would facilitate your learning of driving a jeep or a truck. تو یہ کیونکہ ودن لرننگ ہیں اس لیے ٹرانسفر ہے. اگر اسکل کی نیچر بدل جائے تو ٹرانسفر پاسبل نہیں ہوتی. یہ خاص خیال رکھیے. لرننگ ٹرانسفر از اے ویری امپارٹینٹ کانسیپٹ. اسی لیے ماہرین نفسیات جو ہیں they want to give their students a very broad base of learning. A very broad base of learning is like a large reservoir from where learning can be transferred to various subfields. اب دیکھیں کہ بچے کالج یا اسکول میں زیادہ سبجیکٹ پڑھتے ہیں. کالج میں کم، اسکول میں زیادہ، یونیورسٹی میں اس سے کم، اور اسپیشلائزیشن میں ایک ہی سبجیکٹ. اسکول میں براڈ بیسڈ لرننگ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے دیٹ چلڈرن کم ٹو ہیو اے لارج ریزروائر، اے لارج پول آف لرننگ، اینڈ دین دے کین ٹیک آؤٹ. Then learning from that large pool is transferred and it facilitates their present learning. تو یہ باتیں بھی آپ کو مد نظر رکھنی چاہیے. ایک بات جو آپ کو دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے that if you learn Persian، زبان فارسی اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو اس کی ٹرانسفر ہو جائے گی in your learning of Urdu. Your language of Urdu would be facilitated because Urdu has a lot of Persian words. As you know, Urdu is a mixture of many languages. Some words from Hindi, some words from Persian, some words from Arabic, some words from Turkish, and some words of its own origin are the base of this cauldron of Urdu as a language. تو اگر آپ نے یہ زبانیں سیکھی ہوئی ہیں، اگر آپ یہ زبانیں جانتے ہیں تو آپ کی اردو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہو جائے گی. تو اس لیے اگر آپ کی براڈر نالج ہے، دیٹ براڈر نالج وڈ ہیلپ یو ٹو فیسیلیٹیٹ. ایک اور اس کو ایپلیکیشن کرتے ہیں ٹرانسفر کی ان another field. If you have studied, for instance, in a co-educational institution, جہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں تعلیم حاصل کر رہے ہوں، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک وہ طالب علم جو ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں پڑھتا ہے جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں پڑھ رہے ہوں، کیا وہ اپنی زندگی میں بہتر طور سے دونوں لوگوں کے ساتھ، لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ ڈیل کر سکے گا؟ یا وہ مقابلتاً وہ شخص، وہ لڑکا جو ایک ایسے کالج میں گیا ہے جس میں صرف لڑکے پڑھتے ہیں، کیا وہ بہتر طور پہ ڈیل کر سکے گا ان ریئل لائف ود بوتھ دا سیکسز؟ Obviously, somebody who's gone to and studied in a co-educational institution would be able to deal in social relationships with both the genders with facility, because he's already learned how to deal with both the genders. And someone who's gone
in an educational institution and studied, where only one gender students were students available, he would find relative difficulty in dealing with, interacting with, socializing with the opposite gender, because he hasn't had the facility. So the learning that a student gathers while at an educational institution where both the sexes are students, that learning of dealing in an educational environment is transferred to real life situation, and he is at ease in real life situation because he has already learned it and he's transferred that learning to the live situation. یوں بھی سمجھ لیجئے اس کو ایک اور طرح سے کہ اگر ایک خاوند نے یا نوجوان نے اپنے اسٹوڈنٹہڈ کے زمانے میں اپنی تعلیم حاصل کرتے ہوئے اکاؤنٹس پڑھے ہیں اور اس کو اکاؤنٹنگ اچھی طرح سے ازبر ہے، اچھی طرح سے جانتا ہے، وہ فیملیئر ہے، تو اس اکاؤنٹنگ کی نالج کو اپنے گھر کے اکاؤنٹس مینج کرنے میں ٹرانسفر کر لے گا. اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ ٹرانسفر آف لرننگ فرام واٹ ہی ہیز لرنڈ in his office, he transfers that learning to his home, and that transfer of knowledge of accounting from his official duties to his home account management would be facilitating his accounts at home. That's another example of transfer. یہ بھی دیکھیے کہ اگر ایک بچی جس کی شادی نہیں ہوئی، نوجوان بچی، اگر وہ ایک نرسری اسکول میں جا کے پڑھانا شروع کر دے بفور ہر میرج، لیٹ us assume that there is a young girl between the ages of about 18 to about 25, a typically marriageable age. During this time, she joins a nursery and starts to manage children who are nursery school going. After having served in that school for a couple of months or maybe a year, she gets married and has her own children. What she has learned to manage in the nursery, in school, she would easily be able to transfer that and manage her own child when she's become a mother. یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے اور یہ بھی ایک مثال ہے کہ کیسے لرننگ جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کی صورت میں یا مدرنگ کی صورت میں یا کو ایجوکیشنل ڈیلنگ سوشلائزیشن کی صورت میں فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے. لرننگ از اے فیسیلیٹیٹر when it is transferred from one situation to another situation, from one realm to another realm. تو یہ انٹرسٹنگ چیز ہے اور اس کا آپ کو خاص خیال رکھنا چاہیے، اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس انسانی نفسیاتی عمل کو شعوری طور پر استعمال کیجیے. اساتذہ کو چاہیے کہ وہ جب ارتھمیٹکس، میتھمیٹکس اور ایسے ہی ملتے جلتے مضامین پڑھا رہے ہوں تو وہ اپنے بچوں کو اس بات کی طرف بھی ان کی توجہ مبذول کرائیں کہ جو بچے ارتھمیٹکس میں اور میتھمیٹکس میں قوانین سیکھ رہے ہیں ان کا اطلاق، ان کی ٹرانسفر دوسرے مضامین میں ہو سکتی ہے. فزکس میں، اکاؤنٹنگ میں یہ وہ مضامین ہیں جہاں ارتھمیٹک اور میتھمیٹکس جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے. اگر ان کو آپ یہ شعوری طور پر ان کی توجہ اس طرف مبذول کرائیں گے
تو آپ ان کی لرننگ کو، بچوں کی لرننگ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ایک اچھے استاد میں یہ بھی ایک خوبی ہے کہ وہ براڈ بیسڈ لرننگ کراتا ہے اور پھر بچوں کو مواقع حاصل ہوتے ہیں کہ وہ اپنی سیکھی ہوئی چیز کو ٹرانسفر کر سکیں اینڈ ٹرانسفر انٹو میکنگ their لرننگ مور یوزفل. یہ تو ہو گیا when learning is transferred and is a facilitator. کیا ٹرانسفر آف لرننگ کے کچھ ایسے بھی نتائج ہیں جو فیسیلیٹیٹ نہ کریں؟ لرننگ، ٹرانسفر آف لرننگ ڈز ناٹ always facilitate present learning. Previous learning can facilitate, does facilitate present learning. I've given you a number of examples. In terms of verbal learning facilitation, in terms of non-verbal learning facilitation. Verbal learning facilitation میں نے گزارش کی کہ آپ نے جو کچھ سیکھا اس کو آپ نے ایک اور فیلڈ میں اپلائی کر لیا. نان وربل لرننگ فیسیلیٹیشن میں نے آپ کو مثال دی، بائسکل چلانی سیکھی اور آپ نے اس کو موٹر بائک چلانے میں ٹرانسفر کر دیا. یہ تو فیسیلیٹیٹ ہو کر رہی ہے ٹرانسفر. از دیر اے پروبیبلٹی، از دیر اے پاسبلٹی، از دیر سم وے دیٹ پریویس لرننگ may ہنڈر پریزنٹ لرننگ؟ آپ بتائیے سوچ کے کہ کیا آپ کا خیال ہے؟ کیا پریویس لرننگ پریزنٹ لرننگ کو صرف فیسیلیٹیٹ کرتی ہے یا پریویس لرننگ پریزنٹ لرننگ کو ہنڈر بھی کر سکتی ہے؟ آپ بتائیے سوچ کے. جی ہاں، آپ نے کسی حد تک اندازہ درست لگایا کہ پریویس لرننگ کین آلسو hinder present learning. There are two important ways in which previous learning may hinder present learning. One is called functional fixedness and the other is called response set. Functional fixedness and response set. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ہیومن بینگز کے لرننگ پروسیس کو کی ٹرانسفر کو ہنڈر کرتے ہیں. فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے لرننگ از ہنڈر. وین پریویس لرننگ ہنڈرز پریزنٹ لرننگ وی سے دیٹ از بیکاز آف ٹو فیکٹرز. نمبر 1 فنکشنل فکسڈنیس اینڈ نمبر 2 ریسپانس سیٹ. چلیے اس کو بھی آپ مزید توجہ سے اور گہرائی میں دیکھ لیتے ہیں کہ فنکشنل فکسڈنیس اور ریسپانس سیٹ سے کیا مراد ہے. فنکشنل فکسڈنیس از دی انبلٹی آف اے پرسن ناٹ ٹو بی اور ہز لیک آف کیپیسٹی not to use the old tricks, the old tools that he has learned into new situations. If a person fails to see, if a person is not able to use previous learning in learning new things, we say that that is an expression of functional fixedness. When old rules are not transferred to new learning, old rules of learning do not get transferred to new learning, that is an example of functional fixedness or lack of facility or lack of flexibility. یہ ایک ہنڈرنس ہے دیٹ کمز انٹو آپریشن وین ٹرانسفر آف لرننگ از ٹیکنگ پلیس. فنکشنل فکسڈنیس، ایک ہی طرح سے سوچنا،
جس کو ہم روزمرہ کی زبان میں کہتے ہیں تھنکنگ ود ان اے باکس. تھنکنگ ود ان اے باکس از فنکشنل فکسڈنیس in more technical psychological term. Functional fixedness is not using information that you have acquired in a new situation, but only using it in that limited situation that you have acquired it in. That is functional fixedness. And that is a hindrance in transfer of learning. The other hindrance in transfer of learning is what is called a response set. And what is a response set? A response set is when a person responds to a situation in the old similar manner and does not respond in a new novel way. If a person continues to respond in the old familiar way, then that response of old familiar way is an example of response set. بچوں کو اساتذہ سکھاتے ہیں، بچے سیکھتے ہیں اور اساتذہ سکھاتے ہیں. جس انداز سے اساتذہ سکھاتے ہیں اور جس انداز سے بچے سیکھتے ہیں وہ بچوں کا رسپانس سیٹ کہلا سکتا ہے. رسپانس سیٹ وہ ہے جس میں بچے جو ہیں وہ ایک خاص طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں. یعنی اگر ایک بچہ جو ہے وہ استاد سے بات کرتے ہوئے اس سے ڈرتا ہے تو یہ بچے کا رسپانس سیٹ ہے. ہماری ٹرانسفر میں، بچوں کی ٹرانسفر میں جو دو اہم چیزیں آڑے آ سکتی ہیں، that is, one is functional fixedness, that he continues to think in old ways, and the second is his response set. He doesn't break free from his old patterns of response, and these are the two most significant barriers in the way of learning, in the way of transfer of learning from one situation, from one domain to another situation and another domain. آگے چلتے ہیں اس سے اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک آپ کو بتایا کہ لرننگ فنکشنل فکسڈنیس اور رسپانس سیٹ سے رک رہی ہے، فیسیلیٹیٹ نہیں ہو رہی، ہنڈر ہو رہی ہے. Psychologists also distinguish between two levels of transfer of learning. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ٹرانسفر آف لرننگ کی دو لیولز بھی ہیں، ہائی روڈ ٹرانسفر اینڈ لو روڈ ٹرانسفر. ابھی تک ہم ٹرانسفر کے بارے میں دیکھ رہے تھے اور پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ ٹرانسفر کے فیسیلیٹیٹرز اور ٹرانسفر کے ہنڈرنسز کیا ہیں. اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ٹرانسفر کی لیولز کیا ہیں. اور ٹرانسفر کی سائیکالوجی والے سمجھتے ہیں کہ دو لیولز ہیں. دی فرسٹ لیول they call the low road transfer. Low road transfer can be understood that if previous learning is transferred to the new situation, the new level, without much effort, without much attention and input in the transfer by a person, that is an example of low level transfer. Low level transfer is spontaneous transfer, جس کے لیے ایک شخص کو خاص کوشش نہیں کرنی پڑے، آٹومیٹک ٹرانسفر ہو جائے. ہائیلی پریکٹس اسکلز جو ہیں ان میں ایسا ہی ہے
اگر ایک شخص گاڑی کے انجن کے بارے میں پوری طرح جان گیا ہے، اچھی طرح جان گیا ہے، تو اس کو یہ لرننگ ٹرانسفر کرتے ہوئے بالکل بھی محسوس نہیں ہوگا ان لرننگ اباؤٹ دی انجن آف اے ٹرک. This is an example of low level transfer. Low level transfer relates to transfer where minimum effort is required, is put in by the protagonist, by the person, in order to gain present learning. کم سے کم کوشش وہ کر کے بالکل اسپونٹینئس طور پہ اسپونٹینئس انداز میں اس نے نئی چیز سیکھ لی. دس از کالڈ لو روڈ ٹرانسفر. یہاں پر اس ٹرانسفر آف لرننگ میں ریفلیکشن کی ضرورت نہیں پڑی، اس کو سوچ بچار کی ضرورت نہیں پڑی، اس کو خاص دھیان نہیں دینا پڑا، اس کو خاص ایلیمنٹس کی طرف اپنی اٹینشن مبذول نہیں کرانی پڑی. اس نے ایک سچویشن سے دوسری سچویشن میں اپنی نالج کو، اپنی اسکل کو ٹرانسفر کر لیا. ٹیک دی ایگزامپل آف اے سرجن. Surgeon performs an operation on a person. Let us say he is performing operation for the removal of appendix. Now that he has already gained, he can now go and do exploratory surgery and see if there are other problems in someone's stomach. And that is an example of spontaneous اور آٹومیٹک ٹرانسفر. اس کو سرجن کو خاص اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا، اپنے آپ کو فوکس کرنا، ان تمام چیزوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ان فیکٹر سے آلریڈی، ان باتوں سے آلریڈی فیملیئر ہے. اور جہاں وہ ٹرانسفر کر رہا ہے وہ دو سچویشنز آر ویری سملر ٹو ایچ ادر. دیئرفور ٹرانسفر ہیز ٹیکن پلیس آلموسٹ اسپونٹینیسلی، آلموسٹ آٹومیٹکلی، اینڈ دیٹ از این ایگزامپل آف لو روڈ ٹرانسفر. لو روڈ ٹرانسفر از اسپونٹینیس. دوسری قسم کی ٹرانسفر جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہائی روڈ ٹرانسفر. ہائی روڈ ٹرانسفر از جہاں کوشش کی ضرورت زیادہ پڑے. لو روڈ ٹرانسفر ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک شخص نے گاڑی کے انجن کو سیکھ لیا، اب وہ ٹرک کے انجن کو اچھی طرح چلا سکتا ہے. ایک خاتون نے نرسری اسکول میں بچوں کو ٹرین کرنا سیکھ لیا، اب وہ گھر میں اپنے بچوں کو بڑی آسانی سے ٹرین کر سکتی ہے. یہاں پر اس کو ریفلیکشن کی ضرورت نہیں ہے. ایک ٹرک ڈرائیور کو، ایک موٹر مکینک کو ریفلیکشن کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ اگلی جو ہائی روڈ ٹرانسفر ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ٹرانسفر ہو رہی ہے، جو ایک نالج ایک جگہ موجود ہے، اس نالج کو گین کیا گیا ہے اس خاص ریئلم میں. اب اس نالج کو جو یہاں گین ہوئی ہے اس کو ہم نے ایک اور فیلڈ میں اپلائی کرنا ہے. ایک اور فیلڈ میں اپلائی کرنے کے لیے جو ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے ہیومن مائنڈ، دیٹ از کالڈ ہائی روڈ ٹرانسفر، اور دیٹ از کالڈ ڈیرائیوڈ ایبسٹریکٹڈ نالج ٹرانسفر. گھبرائیے نہیں ان ٹرم سے، میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دیتا ہوں. آپ لو روڈ ٹرانسفر تو اچھی طرح سمجھ گئے. لو روڈ ٹرانسفر وہ ہے، اعادہ کے طور پہ گزارش کر دوں، کہ جس میں ایک شخص کو کوشش کم سے کم کرنی ہوتی ہے کہ اس ٹرانسفر میں جو ایک جگہ اس نے سیکھا ہے
اس کو دوسری جگہ اپلائی کرنے میں، اس ٹرانسفر میں اس کو کم سے کم وقت، انرجی اور توجہ صرف ہوتی ہے. یہ تو ہے لو روڈ ٹرانسفر. ایک شخص نے سوئمنگ پول میں تیرنا سیکھا. اس کے لیے سمندر میں تیرنا آسان ہے. اس کے لیے دریا میں تیرنا آسان ہے. اس کے لیے نہر میں تیرنا آسان ہے. ایک شخص نے گاڑی چلانا سیکھی. اس کے لیے ٹرک چلانا آسان ہے. اس کے لیے بڑی گاڑی چلانا آسان ہے. اس کے لیے چھوٹی گاڑی چلانا آسان ہے، کیونکہ ٹرانسفر وڈ ٹیک پلیس، بٹ دس ٹرانسفر از اے لو روڈ ٹرانسفر بیکاز دیر از ہارڈلی اینی ڈفرنس بٹوین دا ٹو ڈومینز اینڈ ٹو سچویشنز. زندگی میں ٹرانسفر جو ہے وہ صرف سملر سچویشنز میں نہیں ہوتی، بلکہ ٹرانسفر آف لرننگ جو ہے وہ ڈس ایسوسیٹڈ ڈس سملر سچویشن میں بھی ہوتی ہے، کرنی پڑتی ہے. آپ نے چھوٹے بچوں کو پڑھانا سیکھا. آپ نرسری اسکول ٹیچر ہیں. آپ نے ایک نرسری میں پڑھایا. اب آپ کو دوسری جگہ جاب آفر ہوئی. آپ وہاں چلے گئے. آپ نے جو بھی اس نرسری میں سیکھا آپ نے آسانی سے اس کو ٹرانسفر کر لیا دوسری نرسری میں. جو کچھ آپ نے اس نرسری میں سیکھا آپ نے اس کو ٹرانسفر کر لیا گھر میں اپنے بچوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے. یہ تو ہے لو روڈ ٹرانسفر. اس نرسری میں جو آپ نے سیکھا، اب فرض کیجئے کہ آپ دوسری جگہ جاب پہ گئے جہاں پر آپ کو جاب ملی پرائمری اسکول کے بچوں کو پڑھانے کی. جاب پڑھانے کی ہے، جاب بچوں کو پڑھانے کی ہے، جاب چھوٹے بچوں کو پڑھانے کی ہے، لیکن یہ پرائمری اسکول چلڈرن ہے. اس لیے جو نالج آپ نے یہاں گین کی ہے آپ کو اس نالج میں سے، جو نرسری کو پڑھانے کی نالج ہے اس میں سے آپ کو کچھ ایلیمنٹس، کچھ عناصر نکالنے ہوں گے اور ان ایلیمنٹس اور ان عناصر کا اطلاق کرنا ہوگا پرائمری اسکول کے بچوں کو پڑھانے کے لیے. وین یو ڈو دیٹ، that is an example of high road learning or what is called derived abstract knowledge. All teachers are expected to do that. They learn in a situation to perform their role adequately, and then after having gained mastery over their role, they derive knowledge from there. And after having derived knowledge, after having derived principles from what they have learned, they now use this derived knowledge and use this derived principles in learning new things, in acquiring higher level knowledge. When this derivation takes place, we in psychology call it high level learning or derived abstract knowledge acquisition. ایک اور کانسیپٹ اس ضمن میں جس کا ذکر کرنا ہم سمجھتے ہیں ضروری ہے، اپارٹ فرام لو لیول لرننگ اینڈ ہائر level learning, another important concept in this regard is the concept of over learning. یہ over learning کیا چیز ہے؟ ہمیں پتہ چل گیا ہائی لیول لرننگ کیا ہے، ہمیں پتہ چل گیا لو لیول لرننگ کیا ہے. اوور لرننگ کیا ہے؟ دیکھیں، ہم جانتے ہیں that practice makes a man, practice makes a person perfect. یہ پریکٹس کیا چیز ہے؟ پریکٹس از an example of over learning. You have learned to perform a surgical procedure. You have learned to perform a
sharp curve while driving your car. You have learned to perform well in examinations as a result of practice, as a result of learning. Why should you be overlearning? Because we know that overlearning facilitates further learning. اگر آپ اپنی پریکٹس کو ایک لیول سے ریپیٹیشن لیول سے اوپر لے جائیں تو دیٹ از این ایگزامپل آف اوور لرننگ. اے گڈ وے آف ریٹینشن, این ایکسلنٹ وے آف لرننگ اینڈ ریٹینشن is over learning. If you want to retain, if you want to first learn and then retain a lot of material, then it is imperative for you, then it is important for you. پھر آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس مٹیریل کو اوور لرن کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ گاڑی چلانا سیکھ گئے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں آپ نے الجبرا کا فارمولا ازبر کر لیا ہے, تو still go ahead, still practice driving a car, still practice learning that formula in algebra. And that practice will lead to overlearning. And that overlearning will facilitate your learning for all times to come. Overlearning will help you to retain better. اگر آپ نے ایک فارمولا یاد کر لیا ہے تو اس کو اپنے ذہن میں بار بار لائیے. بار بار لانے سے یو ول اوور لرن اٹ, اور دس اوور لرننگ ول ہیلپ یو ٹو ریٹین دا فارمولا ان یور مائنڈ سو دیٹ اٹ کوڈ بی براٹ فورتھ وین یو ریکوائر اٹ. اس لیے ماہرین نفسیات اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اوور لرننگ جو ہے وہ لرننگ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, وہ لرننگ کو وہ لرنڈ مٹیریل کو ریٹریو کرنے میں نہایت کارآمد ثابت ہوتی ہے. وہ انفارمیشن سٹوریج میں جو کچھ آپ نے لرن کیا ہے اس کو آپ سٹور کرتے ہیں. اگر آپ اپنے ذہن میں وہ باتیں لائیں جو ہم پہلے لیکچرز میں بتا چکے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی میموری سے متعلق, that whatever you learn, you put it in a compartment of your memory which is long-term and short-term memory. یاد آ رہا ہے آپ کو؟ شارٹ ٹرم میموری وہ ہے جس میں آپ, یہ ہم باتیں آپ سے کہہ چکے ہیں اور آپ کو اس وقت یاد آ رہی ہوں گی, اور اب آپ کو کنیکشن بھی دکھائی دے گا اوور لرننگ کا کیا ہے اس تمام چیزوں کے ساتھ. شارٹ ٹرم میموری از اے میموری دیٹ از دیئر فار اے ریلیٹولی شارٹر ٹائم. Long-term memory, on the other hand, is that part of your psychology, that part of your memory, which stays with you for a long time. آپ نے اپنے 4-5 مہینے کے لیے ایک کلاس کو پڑھایا, طلباء کے نام یاد کیے, پھر آپ ان طلباء کے نام بھول گئے. This is an example of short-term memory. آپ نے پچھلے برس ایک نیا کورس سیکھا, اب آپ وہ نیا کورس جو ہے وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اس میں جو کچھ آپ نے سیکھا وہ آپ کو 1 سال تک ضروری چاہیے. That part that you have learned in teaching how to, going ahead and teaching how to teach children, that goes into your long-term memory. Long-term memory is when you're using information for a longer time period. When you overlearn, and here is the connection, when you overlearn, you put the material from short term into long term memory,
تو جب آپ بار بار سیکھتے ہیں ایک چیز تو وہ آپ کے شارٹ ٹرم میموری سے نکل کے لانگ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے بہت عرصہ تک آپ کی یادداشت کا حصہ رہے گی، آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے. اس لیے اوور لرننگ جو ہے وہ نہایت اہم چیز ہے لرننگ سے متعلق. اس سے آگے چلتے ہوئے تجربات نے دو اور باتیں عیاں کی ہیں ہم پہ کہ اوور لرننگ جو ہے وہ دو طرح سے ایک شخص کو کار آمد ثابت ہو سکتی ہے. فرسٹلی، اوور لرننگ ہیلپس ٹو ریٹریو انفارمیشن. اوور لرننگ is one way in which the learner can retrieve information. If he hasn't overlearned, he would not be able to retrieve information. That information would remain clouded and retrieval of information would not be possible. One way. دوسری چیز جو ہے اوور لرننگ جو ہمیں بتاتی ہے اس میں کیا ہے؟ بیکاز آف اوور لرننگ ریٹریول بیکمز ایفیشنٹ. دونوں باتیں یاد رکھیے کہ اوور لرننگ کی وجہ سے ریٹریول پاسبل ہے اور اوور لرننگ کی وجہ سے ریٹریول ایفیشنٹ ہوتی ہے. اگر آپ پاسبل ریٹریول چاہتے ہیں اور اگر آپ ایفیشنٹ اینڈ کوئک ریٹریول چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اوور لرن کریں. یہ تو ایک تھیوریٹیکل بات ہے. اس کی روزمرہ زندگی میں آپ کو کیا ضرورت پیش آئے گی؟ بحیثیت استاد، بحیثیت طالب علم، بحیثیت ایک فرد کا معاشرے کا فرد ہونے میں ان پیسز آف انفارمیشن کا آپ کو کوئی فائدہ ہے؟ دیکھیے، طالب علم کی نقطہ نظر سے اس کو دیکھتے ہیں. ایک طالب علم جب امتحان دیتا ہے تو اس کے پاس گنے چنے گھنٹے ہیں جس میں اس نے اپنی تمام نالج اور انفارمیشن کو پیپر پر ٹرانسفر کرنا ہے تاکہ ممتحن جو ہے وہ دیکھ کے بتا سکے کہ یہ اسٹوڈنٹ اچھا ہے، فرسٹ کلاس حاصل کر سکتا ہے، یا سیکنڈ ریٹر ہے، یا اتنا بھی اچھا نہیں ہے. سو یو ہیو لمیٹڈ ٹائم. If you have overlearned, your recall becomes efficient, and that efficiency is transferred into writing, and you can write a lot of things in the same amount of time. See the connection between overlearning and performing well in your exams. اگر آپ کو overlearned نہیں ہے مٹیریل تو کیا ہوگا؟ Recall would be difficult. Recall will take time. Retrieval will take time. آپ بیٹھ کے کمرہ امتحان میں سوچیں گے اور سوچنے میں آپ کا جو وقت صرف ہوگا وہ وہی وقت ہے جس میں آپ لکھ کے اپنی بات ممتحن تک پہنچا سکتے ہیں. اگر آپ سوچنے میں وہ وقت لگا رہے ہیں تو آپ لکھنے کے لیے آپ کے پاس وقت کم ہوگا. And that is how you might not be able to convey in efficient manner your learning. You have learned, you know, but since you haven't overlearned, therefore your recall is not that efficient. You know the material, but you've not overlearned it. And because you have not overlearned it, the efficiency in recall is less. And therefore, you take more time in reproducing. And therefore, you do not perform as well.
in your written papers, in your examination, as you possibly could, had you overlearned. تو اوور لرننگ کو آپ کسی صورت میں بھی خاص طور پر امتحان کے نقطۂ نظر سے آپ اوور لرننگ کو اگنور نہیں کر سکتے. آپ کو اوور لرننگ اگنور نہیں کرنی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے سیکھ لیا ہے مواد، یہ مجھے آ گیا ہے. صحیح ہے، آپ نے سیکھ لیا ہے، آپ کو آ گیا ہے. آپ نے اپنے مائنڈ میں، اپنے ذہن میں اس کو بار بار اعادہ کیا اور آپ کو ازبر ہے، لیکن آپ نے اس کو اوور لرن نہیں کیا. Now you have to perform reproduction of that material. And performance of reproduction of that material would take more time if you haven't overlearned it. It would take less time if you have overlearned it. It will take less input if you have overlearned it. تو آپ آسانی سے اس کو اپنے ممتحن تک پہنچا سکیں گے اگر آپ نے اپنے مٹیریل کو اوور لرن کیا ہے. اس بات کو خاص اپنے ذہن میں رکھیے دیٹ اوور لرننگ از پازیٹیولی ریلیٹڈ، پازیٹیولی کوریلیٹڈ ود efficient recall and retrieval. Therefore, overlearning is most important. یہ جو آج ہم نے آپ کو اصول بتائے ہیں، ان کا آپ کی اسکول پرفارمنس سے، بچوں کے پڑھائی سے نہایت گہرا تعلق ہے. ان کو ذہن میں رکھیے. انشاءاللہ نئی چیزوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.